پھر آگے فرمایا ذرو ظاہر الاسم و باطن، یعنی گناہ خواہ ظاہر ہو یا باطن، اعضاء سے ہو یا دل سے ہو، سب کو چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کے گناہوں کی ان کو سزا دی جائے گی۔ 15ویں رکوع میں مومن اور کافر میں فرق بتلایا گیا کہ مومن یہ زندہ کے مثل ہے، کافر مردہ کے مثل ہے۔ مومن کے پاس ایک نور اور روشنی ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے، کافر تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سمجھایا گیا کہ مومن ہر طرح کافر سے بہتر ہے، پھر بھی کافر کفر کو اسلام سے نعوذ باللہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنے اعمال، اپنے نظروں میں کفر خوشنما نظر آتا ہے جو سراسر فریب اور جہالت اور عناد ہے۔ پھر بتلایا کفار کی ایسی عقل اور انصاف کے خلاف اور اس طرح کی غلط باتیں جن کا نتیجہ ہدایت و گمراہی ہے۔ حق تعالیٰ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور اس طرح جس کو چاہے گمراہی میں پڑا رہنے دے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ایمان نہ لانے کا انجام ہے۔ ناپاکی اور پلیدی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا گیا۔ پھر کفار کو عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے دن کفار، جن و انس سے سوال کیا جائے گا، کیا تمہاری ہدایت کے لیے ہادی اور رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ اس دن کے آنے سے کیا تمہیں نہیں ڈرایا گیا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ضرور آئے تھے۔ یہ اقرار کر کے خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ اس کے بعد بتلایا گیا حق تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی بستی کو اس کے رہنے والوں کے ظلم اور گناہوں کے باعث تباہ نہیں کرتے، بغیر اتمام حجت کے، یعنی عذاب سے پہلے ان کو پوری طرح متنبہ کیا جاتا ہے، پھر نہ ماننے پر بستی پر تباہی آتی ہے۔ اس کے بعد خدا کی قدرت کا ذکر فرمایا، وہ خدا آج بھی اس پر اسی طرح قادر ہے جس طرح پہلے تھے، بستیوں کو ان کے گناہوں کے باعث تباہ و برباد کر دے، اور اب تک جو سزا نہیں دی گئی اس کی وجہ آپ کا رب نیاز رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آج سب کو فنا کر دے، تمہارے جانشین جس کو چاہے بنا دے، تمہاری جگہ آباد کر دے۔ اس کے بعد مشرکین کی لغویات اور بےہودگیاں ان کو بیان کرنا اور ان کے شیطانی کارناموں کو ذکر فرمانا۔ ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے خدا کو ہدایت کرنا منظور نہیں ہے، ورنہ خدا چاہتا تو ایسا نہ کر دیتے، وہ تو خدا زبردست ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی گئی، آپ ان کے فکر میں نہ پڑیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، غلط باتیں بنا رہے ہیں، انہیں کرنے دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیں گے۔ پھر 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات و احسانات کا تذکرہ فرمایا جو اپنے بندوں پر کر رکھے ہیں۔ کھانے کے لیے باغات اور پھل پیدا کیے، جانور اور چوپائے مویشی پیدا کیے جن سے سواری کا کام لیا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور اس طرح 8 ازواج من الضأن 2، چند حلال جانوروں کا تذکرہ۔ پھر آگے جن میں سے بعض کو مشرکین نے اپنی مشرکانہ رسوم کے بنا پر حرام بنا رکھا تھا، اس کو خدا کا حکم بتلا رہے تھے، حالانکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا حکم نہیں۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو بیان فرمایا کہ مردہ، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو جانور غیر اللہ کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، مجبوری اور بیتابی اور اضطرار کے عالم میں جب کوئی اور چیز کھانے کے لیے نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت
ان سے کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس حالت میں بقدر ضرورت کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر مشرکین کے متعلق بتایا کہ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اگر خدا چاہتے ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے، بس جب خدا ہی کی مرضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا رد کیا گیا کہ یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی حجت صحیح نہیں ہے، یہ تو محض نعوذ باللہ ایک نفسانی خواہشات کی اتباع ہے۔ مسلمانوں کو ان کے خیالات باطلہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ 19ویں رکوع میں جہاں شروع ہو رہا ہے اس کے متعلق مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان یقرأ صحیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خاتم، پیغمبر علیہ السلام کا مہر لگا ہوا اگر کسی کو خط چاہیے تو یہ سورہ انعام کا 19واں رکوع پڑھیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کو حرام قرار دیا، ذرا غور سے سنیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ شرک سے بچنا، نمبر 2 والدین سے بدسلوکی کرنا، اس سے بچنا، اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی کے کام اور ناحق قتل، یتیم کے مال میں بلا شرعی اجازت کے تصرف کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا، عہد شکنی کرنا، صراط مستقیم کا تعین اور اس پر چلنا، اس سے دور نہ ہونا۔ 20ویں رکوع میں قرآن مجید کی بڑی خیر و برکت والی کتاب ہونا بیان فرمایا اس کے اتباع کا حکم دیا گیا، بتلایا گیا نزول قرآن کے بعد تمام حجتیں مکمل ہو چکی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب اور رسول نہیں آئے، لہذا قرآن نازل ہو گیا، اس کی ہدایت لوگوں کو اختیار کر لینی چاہیے ورنہ قیامت میں سخت عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا گیا ایمان اور توبہ اسی وقت مقبول ہیں جب تک اللہ کی طرف سے قیامت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، آفتاب جب مغرب سے طلوع ہوتا ہوگا، پھر فرماتے کسی کا ایمان لانا بھی مقبول نہیں ہوگا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ ٹال مٹول کرنے سے منع کی اور صراط مستقیم پر چلنے اور دین حق پر چلنے کی ترغیب دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا، اس کو اپنانے کی ہدایت کی گئی، اخیر میں شرک کی برائی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، رزاق ہونا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور ان کی آزمائش کے لیے بہت سی نعمتیں دی تاکہ علم ظاہری سے دیکھے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون ہے جو نعوذ باللہ اس کی ناشکری کرتا ہے، کون ہے جو اس منعم حقیقی کی اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے اپنی صفت سریع العقاب یعنی جلد سزا دینے والے بیان فرمائی، فرما برداری کرنے والوں کو اپنی صفت غفور الرحیم بتلائی، فرمایا بڑی مغفرت والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ فرمایا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ، منکرین نے رب العالمین کی ناقدری کی، اللہ نے اپنی رحمت کی بنا پر ہدایت بھیجی، لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نہایت بابرکت ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اس کے ذریعے مکہ والوں کو ومن حولہا اور ارد گرد کے لوگوں کو اس سے ڈرائیے، جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جو نہ مانے تو ان کی ہٹ دھرمی ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ پھر ظالموں اور کافروں کی جو موت کے وقت کی حالت ہوگی اس کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے تکبر کرتے رہے، موت کے وقت ان کی بے کسی اور ان کی بے چارگی، ان کی ذلت اور ندامت
اور غم کی عجیب کیفیت ہوگی، الامان والعفیظ۔ اس کے بعد فرمایا میدان حشر میں ان کو زجر و توبیخ کی جائے گی، جس سے اس وقت بھی سخت پریشان اور پشیمان ہوں گے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت میں کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی ربوبیت کی کارسازیوں کی ایک جھلک دکھلائی، اپنی قدرت کاملہ کے نمونے ظاہر فرمائے جن کو سوائے خداوند قدوس کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مثلا بارش کا برسانا، زمین سے دانے کو اگانا، پھر اس کو بڑھانا، حقیر نطفے سے انسان کا پیدا کرنا، پھر رات کا اندھیرا اس سے دن کو نکالنا اور دن کے اجالے سے رات کو لانا، چاند سورج ستارے ان کو پیدا کرنا اور ان کو ایک نظام کے تحت ٹھہرانا۔ 12ویں رکوع کو بندہ غور سے ترجمہ بھی دیکھے، طرح طرح کے اور قسم قسم کے میوے پھل پیدا کرنا، ان تمام باتوں سے خدا کی وسعت، اللہ کا علم، قدرت، حکمت کا اندازہ کرو۔ دیکھو کیا یہ باتیں اللہ کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ پھر نعوذ باللہ مشرکین کی بد عقلی، ان کی کم فہمی کو بیان فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، اور آگے نعوذ باللہ ان بدبختوں کی ایک اور جہالت، خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں نعوذ باللہ بنانا، ثابت کرنا، یہ سب شرک و کفر ہے۔ 13ویں رکوع میں خدا کے خالق اور موجد ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد ان سے پاک اور مبرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے عالی شان ہیں، اس نے ہر چیز کو وہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والے اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور یہ تمہارے ذہن میں نہ ہو کہ رب العالمین کو تمہاری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ فرمایا بڑے باریک بین اور نہایت باخبر ہیں۔ پھر شرک کی مذمت کے ساتھ ساتھ شرک سے اجتناب کی تعلیم دی گئی۔ آگے اہل اسلام کو یہ بتایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مشرکوں کے معبودوں کو بلا وجہ برا نہ کہو، ورنہ کفار و مشرکین جواباً اپنے جہالت کے بنا پر خدا کو برا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کریں گے۔ اگلے رکوع میں ان کی ہٹ درمی اور ان کے ضد اور ان کی ذہنیت کو بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا اگر ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتریں یا مردے قبروں سے کلمہم الموتیٰ اٹھ کر بات کریں تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنا یہ ان کی عادت ہے۔ قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے قرآن ہی کی فرما برداری کرنی چاہیے، کسی کے خواہش کی پیروی نہ کی جائے۔ پھر بتلایا اس قرآن میں حلال حرام کے متعلق مفصل احکام ہیں، ان کی پابندی لازم ہے۔ پھر کفار و منکرین بلا جانے محض اپنی خواہشات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حد سے بڑھنے والوں سے بخوبی واقف ہے اور ان کو سزا دیں گے۔